بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی اللہ پر بھروسے کی کہانی جو نہ صرف ہمارا ایمان تازہ کر دے گی بلکہ ہمیں ایسی حقیقت سے بھی روشناس کر دے گی کہ اللہ پر کامل یقین کیسے انسان کو غریب سے امیر اور فقیر سے بادشاہ بنا سکتا ہے۔ اول تو یہ انسان کو ہر وقت اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اگر آج دن برے ہیں تو کل اچھے بھی ہوں گے، لہٰذا یہ چند منٹ کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ کرمان کے بادشاہ مظفر کرمان شاہی تھے جو کہ اپنے وقت کے اولیاء اللہ میں سے تھے اور بادشاہ وقت بھی۔ کرمان کے بادشاہ مظفر کرمان شاہی تھے جو کہ اپنے وقت کے اولیاء اللہ میں سے تھے اور بادشاہ وقت بھی۔ رات اللہ کی عبادت میں گزرتی اور دن اللہ کی مخلوق کی خدمت میں گزر جاتا۔ آپ کی ایک صاحبزادی تھی جن سے انہیں بہت محبت تھی اور اپنی بیٹی کی تربیت خالص دینی انداز میں کی۔ صبر، تقویٰ اور اعلیٰ صفات ان میں موجود تھی۔ جب بیٹی جوان ہو گئی تو آپ کو ان کی شادی کی فکر پڑ گئی۔ شہزادی کے لیے بڑے بڑے اونچے رشتے آنے لگے، لیکن آپ کی تمنا تھی کہ میں وہ لڑکا تلاش کروں جو زاہد و عابد ہو۔ آگے بات کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ جی دوستو، بات ہو رہی تھی بادشاہ کی بیٹی کی۔ فکر تو اکی ہے، یہ فکر ایک گھرانے کی نہیں بلکہ یہ آج کی بھی فکر ہے، بلکہ آج بھی والدین اس فکر سے کافی پریشان ہیں۔ اس فکر میں بادشاہ بھی پریشان تھے کہ کہاں سے لاؤں وہ بھی نیک اور پرہیزگار لڑکا۔ اس کی تلاش میں آپ راتوں کو مسجدوں کے چکر لگاتے۔ کون زیادہ عبادت کرتا ہے، کیونکہ دنیا کے میلے سے آپ نا امید سے ہو گئے تھے۔ ایک رات آپ شہر سے باہر ایک ویران مسجد میں پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ ایک نوجوان عبادت میں مصروف ہے اور اس کے وجود پر کپ کپی طاری ہے، آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں۔ آپ کافی دیر اسے دیکھتے رہے کہ یہ نوجوان کب نماز سے فارغ ہو اور اس سے کوئی بات کی جائے۔ آپ نے اختتام نماز کا انتظار کیا۔ وہ نوجوان جب فارغ ہوا، اس کا حال حوال پوچھا۔ یہ ایک غریب مسکین بندہ تھا، اس کے چہرے سے نور ہی نور چھلک رہا تھا، لیکن زبان اللہ کی تسبیح سے تر تھی۔ کہنے لگا، غریب ہوں، ایک کمرہ ہے، وہ بھی آدھا گر چکا ہے، آدھا باقی ہے، مالی حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں، بس اللہ کا آسرا ہے۔ آپ نے پوچھا، شادی ہو گئی ہے؟ تو اس نے کہا، ایسے غریب کو کون رشتہ دے گا جس کے پاس تو نہ ٹھیک سا گھر ہے اور نہ ٹھیک سے رہنے کا ٹھکانہ۔ آپ نے کہا، اگر کرمان کے بادشاہ کی بیٹی سے تمہارا رشتہ ہو جائے تو وہ نوجوان مسکرا کر کہنے لگا، بابا غریبوں سے مذاق نہیں کرتے، جاؤ جا کر اپنا کام کرو، بادشاہ مجھ غریب کو کیوں بیٹی دے گا؟ بادشاہ کے دربار میں سب مرد مر چکے ہیں، جو بادشاہ وقت مجھ غریب کو اپنی بیٹی دے گا؟ آپ برائے مہربانی جا کے کسی اور سے ایسا مذاق کریں۔ آپ نے اپنی انگوٹھی نکالی اور اسے کہا، تم مجھ سے وعدہ کرو، کل تم کرمان کے دربار میں مجھے ضرور ملو گے۔ اگر دربان روکیں تو انہیں یہ انگوٹھی دکھانا، تمہیں وہ مجھ تک پہنچا دیں گے۔ صبح وعدے کے مطابق وہ نوجوان دربار میں پہنچا، دربان کو انگوٹھی دکھائی، وہ بادشاہ تک لے گیا۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رات والا بوڑھا خود بادشاہ سلامت ہے۔ نوجوان پہلے تو رات والی بات سے شرمندہ ہوا اور دل ہی دل میں کہا،
مجھے بادشاہ کے ساتھ ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بادشاہ نے نوجوان کی آنکھوں میں شرمندگی دیکھی تو اسے کہا، تمہاری کسی بات سے خفا نہیں ہوں، بلکہ میں تو خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے تم جیسا داماد دیا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت قاضی کو بلا کر نکاح پڑھوا دیا اور انہی کپڑوں میں اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا اور اپنی بیٹی کو نصیحت کی کہ بیٹی اچھے برے حالات سب پر آتے ہیں، بس صبر کرنا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ مجھے امید ہے اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے اور تمہیں کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ نوجوان بہت خوش تھا، اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہیں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ ابھی وہ نیند سے بیدار ہوگا تو اس کا خواب ٹوٹ جائے گا۔ شہزادی نے آگے بڑھ کر اسے خوش آمدید کہا اور کہا، اب میں آپ کے گھر میں ہی رہوں گی، چاہے جیسا بھی آپ کا گھر ہے، اور اب میں زیادہ دیر اپنے ابا بادشاہ حضور کے گھر نہیں رکوں گی۔ وہ نوجوان اپنی بیوی کو لے کر گھر پہنچا اور دروازہ کھولا۔ دلہن نے ابھی ایک پاؤں گھر کے اندر رکھا ہی تھا، اسے گھڑے پر پڑا ہوا روٹی کا ٹکڑا نظر آ گیا۔ اس نے اپنا پاؤں باہر نکال لیا اور کہنے لگی، یہ کیا ہے؟ دولہا بولا، میرا کھانے پکانے والا کوئی نہیں، میں نے سحری کے وقت روزہ رکھنے کے لیے روٹی بنائی تھی، آدھی روٹی افطاری کے لیے رکھی ہے۔ شہزادی اسی وقت سمجھ گئی کہ اس شخص کا ایمان تو اللہ پر ہے ہی نہیں۔ کہنے لگی، تمہارا ایمان بہت کمزور ہے، اللہ کے بندے، جو ذات تمہیں سحری کے وقت کھلا سکتی ہے وہی تمہاری افطاری کا بھی بندوبست کر سکتی ہے۔ اس گھر میں یا تو یہ روٹی رہے گی یا تو پھر میں رہوں گی، جاؤ پہلے اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے آؤ، پھر میں تمہارے گھر میں قدم رکھوں گی۔ اس نوجوان نے اللہ کی راہ میں ایک روٹی صدقہ کی، اللہ نے اس ایک روٹی کا صدقہ کرنے میں ایسی برکت ڈالی، پھر کبھی روزی کا مسئلہ ہوا ہی نہیں، کیونکہ ان کا اللہ پر ایمان تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ وہ ہے جو پرندوں چرندوں کو کھلا سکتا ہے، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں کیسے بھوکا مرنے دے گا۔ پھر وہی ہوا، اللہ کی راہ میں ایک روٹی صدقہ کرنے کی وجہ سے ساری زندگی کی روزی کا اہتمام ہو گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کتنا ایمان مضبوط تھا ان کا۔ آج ہمارے گھروں میں کہیں یہ مثال نظر نہیں آتی، نہ مردوں میں نہ عورتوں میں، شاید کہیں ہی یہ ممکن ہو۔ اللہ ہمیں صبر و شکر کی دولت سے مال و مال کر دے، ہمارے گھروں پر رحمتیں اور برکتیں نازل کر دے، آمین ثم آمین۔ ایمان والوں کے لیے اس واقعے میں بڑا میسیج ہے، اگر ہو سکے تو شیئر کر دیں۔ اللہ ہمیں بھی غریبوں سے محبت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے اچھی باتیں سننے اور سیکھنے کو مل رہی ہیں تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک روز نئی سے نئی ویڈیو پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔